آج ہم موجود ہیں مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ شریف کے اندر، اور آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں مکہ مکرمہ کے اس تاریخی مقام کی جانب جس نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ جی ہاں، یہ ہے دارالارقم، ایک چھوٹا سا گھر۔ وہ صحابی جن کا گھر اسلام کا پہلا مدرسہ اور مرکز دارالارقم کے نام سے بنا۔ ارقم کا شمار سابقون اور اولون میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے۔ نعمت ہدایت پانے والوں میں ارقم کا 7واں نمبر تھا۔ بیت اللہ سے صفا اور مروہ والی طرف فرسٹ فلور باب نمبر 17 سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے باہر نکلے تو سیڑھیوں کے ساتھ گیٹ نمبر 16 ہے، جس پر آج بھی باب دارالارقم لکھا ہے۔ جب سرداران قریش توحید کی دعوت کو کچلنے کے در پہ ہوئے تو خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنتی کے چند اولین نفوس کی معیت میں اسلام کی اشاعت و ترویج کا فریضہ دارالارقم میں ادا کیا۔ یہ گھر سیدنا حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ عنہ کا تھا، اسی وجہ سے دارالارقم کہلاتا ہے، اور آپ اسلام کے سابقون اور اولون میں شامل تھے۔ اس لیے آپ نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنا گھر پیش کیا، جس کو قبول کر لیا گیا۔ حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنی مخزوم سے تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور والد عبد المناف بن اسد مخزومی تھے، جبکہ والدہ کا نام امیمہ بنت حارث تھا جو قبیلہ خزاعہ سے تھی۔ آپ نیک اور سلیم الطبع تھے، چونکہ آپ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اس لیے آپ کو کاتب وحی کا رتبہ ملا۔ آپ کے ایمان لانے کے مختلف روایات ہیں، مگر یہ بات سکہ ہے کہ آپ سابقون اور اولون میں سے ہیں۔ انہیں اسلام کے ابتدائی زمانے میں قبول اسلام کی سعادت حاصل ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی معرفت سے مسلمان ہوئے، جبکہ ابن کثیر کی روایت کے مطابق آپ نے جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ ابن سعد نے انہیں 7واں مسلمان قرار دیا ہے، جبکہ ابن حجر کے مطابق آپ 10 افراد کے بعد اسلام لائے۔ اسی طرح ابن اسیر نے انہیں 12واں مسلمان بتایا ہے۔ بعض سیرت نگاروں کے مطابق آپ نے 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہجرت مدینہ بھی کی، جہاں پر خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا بھائی چارہ انصاری صحابی جناب ابو طلحہ زید بن سہل رضی اللہ عنہ سے کروایا۔ آپ نے سوائے بدر احد کے تمام غزوات میں شرکت کی۔ عہد خلفاء راشدین رضی اللہ عنہما میں آپ کی سرگرمیوں پر سیرت نگار خاموش ہے۔ روایت کے مطابق سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ نے تقریباً 85 سال کی طویل عمر پائی، اور آپ کا وصال 53 یا 55 ہجری میں ہوا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ آپ کی کثیر اولاد میں عبداللہ اور عثمان مشہور ہے۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں ایک روز مسلمان ایک گھاٹی میں چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کے ایک گروہ نے انہیں دیکھ لیا اور نوبت لڑائی تک پہنچائی۔ اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو ایک ہڈی کھینچ کر دے ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے لیے بہایا گیا۔ اس واقعے کے بعد خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی محفوظ جگہ کی ضرورت محسوس کی کہ جہاں مسلمان اکٹھے ہو کر نماز ادا کر سکے اور دین کی بنیادی تعلیم حاصل کر سکے۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ چونکہ اس وقت ایمان لا چکے تھے، اور آپ کا گھر صفا پہاڑی پر تھا جو قدر محفوظ بھی تھا، لہٰذا آپ نے اس عظیم مقصد کے لیے آپ کا مکان پیش کر دیا، جسے خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا، اور یوں حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کا دین اسلام کو وقف کردہ گھر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا ولین مرکز دارالاسلام اور دارالشورا قرار پایا۔ حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو اسلام کے ولین درسگاہ اور عبادت گاہ قرار دینے میں
کئی حکمتیں موجود تھیں۔ سب سے پہلی حکمت تو یہ تھی کہ قریشی خاندان سے نہ ہونے کی وجہ سے مشرکین کا آپ کے گھر کی طرف دھیان نہیں جا سکتا تھا۔ آپ کا تعلق بنی مخزوم سے تھا، جبکہ بنو ہاشم اور بنو مخزوم کے درمیان عداوت عروج پر تھی۔ ایسے میں کسی کا اس طرف دھیان نہیں جا سکتا تھا کہ ہاشمی نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تربیت بنی مخزوم کے کسی گھر میں ہو رہی ہے۔ مزید یہ کہ آپ کا یہ گھر حرم شریف سے کافی فاصلے پر صفا کی پہاڑی پر تھا، جو اونچائی پر تھا، جہاں سے نیچے لوگوں پر نظر رکھنا آسان تھا۔ خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دارالارقم میں تشریف فرما ہو کر اسلام کے ان اولین اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین کو علم و حکمت سے مزین فرمایا، ان کے اخلاق و کردار کو سنوارا اور تزکیہ نفس فرمایا۔ بعض روایات کے مطابق کم و بیش 50 نفوس قدسیہ اس جگہ حاضر ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، جن میں حضرت عمار بن یاسر، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عاقل و عامر، حضرت ایاس و حضرت خالد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین کے اسماء گرامی نمایاں ہے۔ اسی مقام پر سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با ایمان ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی معیت میں مختاط ہو کر غفار قبیلے سے آنے والے جناب حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جگہ حاضر ہو کر اسلام کی دولت سے فیض یاب ہوئے اور جا کر اپنا پورا قبیلہ دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ اسی جگہ پر خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عمر میں سے ایک کے قبول اسلام کی دعا فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور یوں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر دست حق پر ایمان کی دولت پا کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان فرمایا، تو دارالارقم اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پھر اسی جگہ سے یہ نفوس قدسیہ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر علی الاعلان عبادت الہی کرنے لگے۔ سیرت نگاروں کے مختلف بیانات کی روشنی میں دارالارقم میں خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی مدت 1 سے 3 سال کا عرصہ تھی۔ قریش اسلام کے خلاف دارالنداوہ میں بیٹھ کر سازشیں تیار کرتے، جبکہ مسلمان دارالارقم میں تعلیم و تربیت، تزکیہ اور طہارت کی حاصل کرتے اور تبلیغ اسلام کے منصوبے کارکردگی کا جائزہ اور مستقبل کے لاہ عمل ترتیب دیتے تھے۔ ناظرین، دارالارقم کو صرف ایک گھر نہ سمجھے، یہ اسلامی تحریک کا پہلا مرکز تھا۔ یہاں حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت زبیر اور بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ ایمان لائے۔ یہ گھر بیت اللہ کے قریب تھا، اور جب صحابہ یہاں سے نکل کر کعبہ کا طواف کرتے تو کسی کو علم نہ ہوتا کہ یہ لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ یعنی دارالارقم اور بیت اللہ کا یہ فاصلہ ایک معنوی رشتہ بھی رکھتا تھا۔ کعبہ اللہ کا گھر تھا اور دارالارقم اللہ کے دین کا پہلا خفیہ مدرسہ۔ دارالارقم اور بیت اللہ کا تعلق صرف جغرافیائی نہ تھا بلکہ روحانی بھی تھا۔ دارالارقم میں جو تعلیمات دی جاتی تھی ان کا مرکز و محور بیت اللہ تھا۔ نماز، طواف، توحید، سب کچھ بیت اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں خفیہ دعوت دیتے اور رات کو خانہ کعبہ کے قریب جا کر عبادت کرتے۔ اسلام کی بنیاد رب ھذا البیت یعنی اس گھر کے رب پر تھی، اور دارالارقم اس پیغام کا پہلا ابلاغی مقام تھا۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو یہ گھر بھی ایک تاریخی یادگار بن چکا تھا۔ بعد میں بعض روایات کے مطابق حضرت ارقم نے یہ گھر اپنے بیٹے کو دیا اور پھر اس کا استعمال عام رہا۔ ناظرین، دارالارقم ہمیں سکھاتا ہے کہ دین کی شروعات ہمیشہ سادگی، اخلاص اور قربانی سے ہوتی ہے۔ جس گھر میں چند افراد چھپ کر قرآن سیکھتے تھے، آج وہ دین پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اور یہ سب دارالارقم جیسے گھروں اور ان لوگوں کی بدولت ہوا جنہوں نے بیت اللہ سے جڑ کر اخلاص سے دین کا علم سیکھا اور سکھایا۔ اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں بھی دارالارقم جیسا نور ہو، جہاں قرآن ہو، علم ہو، اخلاص اور اللہ کا ذکر ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کس مقام کے بارے میں اگلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی بات حاضری نصیب فرمائے، اور اس ویڈیو کو جو بھی دیکھے اللہ پاک ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائیں، اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی پریشانی اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔